ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ سورہ ھمزہ، اس کے اندر 3 لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے۔ ویلن فرمایا ہلاکت ہے، ناکامی ہے یا ہلاکت جہنم کی ایک وادی ہے اور بڑی ہی خطرناک وادی ہے۔ فرمایا وہ جہنم کی وادی ہے، یہ ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، ہر اس کے لیے ھمزہ جو کسی پر طعنہ زنی کرتا ہے، لمزہ عیب جوئی کرتا ہے۔ 2 لوگ یہ ہو گئے، طعنہ زنی کرنے والا، ہر بات پہ طعنہ دینا، اس کی غربت یا حسن کی کمی یا علم کی کمی یا عقل کی کمی یا ظاہراً چھوٹی قوم سے تعلق وہ ہم نے بنا لیا۔ ہر انسان ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ قومیں طعنہ دینے کے لیے نہیں ہوتی، فلاں جی یہ چھوٹی قوم سے ہے، یہ فلاں قوم سے، میں تو ماشاءاللہ بڑا چودھری ہوں، ملک ہوں۔ بھئی تو بھی ابن آدم ہے، وہ بھی ابن آدم ہے، تو بھی آدم کا بیٹا ہے، وہ بھی آدم کا بیٹا ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ پروردگار نے اس کا حصہ تجھے دے دیا تاکہ تیرے ہاتھ سے اس کی طرف جائے، تو جنت کما لے۔ تو نے اسے نہ دیا، مال جمع کر لیا اور تو بڑی قوم کی طرف چلا گیا، بڑا آدمی بن گیا۔ تو طعنہ زنی یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے۔ فرمایا ہلاکت ہے طعنہ زنی کرنے والے انسان پر، اس کے لیے جہنم کی ایک وادی ہے۔ لمزہ عیب جوئی کرنے والا، عیب ڈھونڈنا، کسی کی نیکیوں کی طرف نہ دیکھنا۔ حالانکہ اصول یہ ہے کہ کسی کی اگر تمہارے سامنے 8 برائیاں ہیں، 2 نیکیاں ہیں، نیکیوں کی طرف دیکھو، برائیوں کو چھوڑ دو۔ ہمارا رب دیکھیں کس طرح مہرباں ہے۔ میں اور اب اپنی ذاتی تصورات کی دنیا میں جا کے اپنا کردار دیکھیں، 99% ہماری برائیاں ہیں، ہمارا پروردگار 1% ہماری نیکیوں کی وجہ سے ہمیں معاف کر۔ اگر وہ 1% نیکی نہیں ہے، 100% ہماری برائیاں ہیں نا، پھر بھی وہ ہمیں معاف کر رہا ہے۔ وہ ہماری برائیاں لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، وہ ہمیں پھر بھی رزق عطا کر رہا ہے، پھر بھی وہ اپنی رحمت کا نزول کر رہا ہے، پھر بھی وہ اس نے ہمارے لیے دن رات کے بدلنے میں اس کے اپنا جو اس کا نظام ہے اس کو نہیں روکا۔ نظام زندگی ہمارا خوبصورت چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ سنت ہے، اللہ کی یہ طریقہ ہے، کسی کا کوئی عیب دیکھ بھی لینا، اس کو درگزر کریں، معاف کریں۔ جس طرح روایت میں آتا ہے قیامت کے دن ایک آدمی کے چھوٹے چھوٹے گناہ دکھا کے انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ بندہ عرض کرے گا پروردگار میرے گناہ تو بڑے تھے، تیری رحمت کا کروڑا بار شکر ہے کہ تو نے ہم پر فضل کیا، پر بتا تو دے وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے تو نے ہمارے گناہوں کو ظاہر ہی نہیں کیا کسی کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا دراصل دنیا کے اندر اے میرے بندے، تو میرے بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈالتا تھا، گناہ دیکھ کر چھپا لیتا تھا، آج میں رب تعالیٰ نے تیرے گناہ چھپا کے تمہیں معاف کر کے جنت عطا کر دی ہے۔ تو اس طرف ہم متوجہ ہوں، کسی کا گناہ سامنے آ جانا، اس کو چھپانا تو بہت بعد کی بات ہے۔ ہم تو تلاش کرتے ہیں، ہم تو ڈھونڈتے ہیں کون کس طرح چل رہا ہے۔ کسی کی غلطی نہیں ہے، پھر بھی کوشش کرنی ہے، زبردستی بنانا ہے کچھ نہ کچھ۔ ایسا نہ کریں، پیار دیں کسی کا۔ وہ کہتے ہیں نا جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو خود سے کوئی برا نہ رہا۔ جب بھی میں کسی کی عیب جوئی کر رہا ہوں، عیب تلاش کر رہا ہوں نا، اس سے پہلے میں اپنی ذات کو دیکھوں کہ میں خود کیسا ہوں۔ وہ آیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، لوگ ایک آدمی
بدفعلی کے بعد اس کو سنگسار کرنا تھا، پتھر مارنے تھے، دوڑے لوگ پتھر اٹھا کے مارنے لگے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اسے پتھر وہ مارے گا جو اس گناہ سے محفوظ ہے، کبھی جس نے یہ غلطی نہیں کی وہی سے پتھر مارے گا۔ دیکھا گیا کہ سب نے پتھر پھینک دیے، سب واپس جا رہے ہیں، کوئی ایک بھی باقی نہ بچا۔ تو جب پڑی اپنے عیبوں پہ نظر تو خود سے کوئی برا نہ رہا۔ جب بھی میں کسی کی عیب جوئی کر رہا ہوں نا، عیب تلاش کر رہا ہوں، اس کے عیب سے پہلے میں خود اپنے اندر دیکھوں کہیں میرے اندر یہ عیب تو نہیں ہے۔ اور خدا کی قسم جب میں اپنے اندر دیکھوں گا نا، اس کی بنسبت وہ جو عیب دیکھ رہا ہوں نا اس کی بنسبت ہزارہ گنا بڑے بڑے عیب میرے اندر موجود ہوں گے۔ تو لہٰذا اس وقت انسان سوچ لے کہ میں خود کس طرح کا ہوں، میں کس طرح کے انسان کی گرفت کر رہا ہوں۔ تو فرمایا ویل ہے، جہنم کی وادی ہے ہر اس بندے کے لیے کہ جو تانا زنی کرتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے۔ تیسرا الذی جمع مالا وعددا، وہ کہ جس نے مال کو جمع کیا، گنتی کر کر کے مال جمع کرتا رہا، ذخیرہ اندوزی کرتا رہا۔ آگے فرمایا یحسب ان مالہ اخلدا، گمان کرتا ہے وہ کہ بے شک اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ نہیں، نہ مال ہمیشہ رہے گا، نہ یہ خود ہمیشہ رہے گا۔ یہ دونوں چیزیں فانی ہیں۔ ممکن ہے کہ اس کی موجودگی میں مال ختم ہو جائے، ممکن ہے کہ مال موجود ہو یہ ختم ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ تیسرا آدمی تانا زنی کرنے والا، عیب جوئی کرنے والا، مال جمع کرنے والا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا، ان تین لوگوں کے لیے فرمایا ویل ہے، ہلاکت ہے، جہنم کی ایک وادی ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ تو لہذا اس کا مطلب یہ نہیں کہ امیر آدمی ہونا کوئی عیب ہے، نہیں، پیسہ ہونا یہ اللہ کی نعمت ہے، اچھا خاصا ہونا یہ اللہ کا فضل ہے، پر اس کو کنجوسی کے انداز میں جمع کرتے جانا۔ قریبی ہمسائے بھوک میں تڑپ رہے ہیں، پریشان حال ہیں، وہ کس حالت میں، وہ درد میں مبتلا ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں روپے جمع ہیں ہمارے قریب، غریبوں کی طرف نظر ہی نہ کرنا۔ ان لوگوں کے متعلق یہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو تو دیا تھا، قریبی ہمسایوں کا حق بھی اسی کے ہاتھ میں اللہ تعالی نے دے دیا آزمانے کے لیے کہ تیری جنت بن جائے گی، تجھے عطا کر رہا ہوں۔ اس نے جمع کرتا رہا، یہ اور اچانک پتہ ہی نہیں چلا، موت آ گئی، سب کچھ یہیں کا یہیں رہ گیا۔ تو فرمایا کہ وہ گمان کرتا ہے انسان کہ بے شک اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، فرمایا کہ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، مال اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہے گا۔ لینبذن فی الحطمہ، البتہ ضرور پھینک دیں گے ہم اسے حطمہ کے اندر۔ پھر فرمایا کہ وما ادراک ما الحطمہ، تم کیا جانو وہ حطمہ کیا ہے، تمہیں خبر نہیں وہ حطمہ کیا ہے۔ آگے وضاحت فرما دی، نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ قرآن پاک کے اندر تقریباً اسی جگہ پہ ہی یعنی آگ کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا، اور تقریباً کہیں نہیں، اللہ کی جہنم، اللہ کی آگ، ٹھیک ہے نا، اللہ کا عذاب وہ آیا ہے، اللہ کی آگ یہ یہاں پہ بتایا گیا۔ اور یہ ان تین لوگوں کی وجہ سے، تانا زنی کرنے والا، عیب جوئی کرنے والا، اور کنجوسی کر کے مال کو جمع کرنے والا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا، ان کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کی آگ ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، وہ خدا کی آگ، وہ کیسی آگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو پہنچے گی لوگوں کے دلوں پر، وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ جلائے گی اوپر جسم تک ہی، نہیں، اس کی حرارت اندر تک چلی جائے گی۔ جس طرح کہ روایت کے اندر آتا ہے نا، جہنمی کو جہنم کے اندر ایک غوطہ دے کے نکالا جائے، پھر اسے مغرب کے کنارے پہ بٹھایا جائے اور اسے کہا جائے کہ آہ کر ٹھنڈی سانس لے، سانس اونچی لے، وہ سانس باہر نکالے، تو اس کی نکلنے والی باہر سانس جو نکلنے والی ہوگی، اس کی حرارت تپش اس قدر ہوگی کہ کائنات کے سارے پہاڑ پگھل کے پانی بن کے بہہ جائیں۔ اب اسے ایک اندازہ یہ لگائیں کہ آگ جب لگتی ہے نا، آگ باہر سے انسان کے جسم میں زیادہ حرارت ہوتی ہے اندر کی بنسبت،
اور باہر کا کیا عالم ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ اندر یہ حالت ہوگی کہ وہ آہ کرے، اور دوسرا یہ کہ جو پتھر ہے نا، پتھر پگھلنے والی چیز نہیں ہے۔ آپ دنیا کی آگ میں بٹھے کے اندر پتھر کو پھینک دیں، 1000 سال چلاتے رہیں، پتھر پگھلے گا نہیں۔ پر جہنم کے اندر ایک غوطہ دیا ہوا انسان کو مغرب کے کنارے پر بٹھا کر اسے اونچی سانس لینے کا کاج ہے، تو اس کی اندر کی حرارت تپش اس قدر ہو کہ کائنات کے سارے پہاڑ پگھل کے پانی بن کے بہہ جائیں۔ یہ ہے اللہ کی آگ۔ اور ان لوگوں کے لیے جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو جمع کرتے ہیں مال کو، کسی کی غربت، کسی کی پریشانی، کسی کی تنگ دستی، کسی کے حالات، کسی کا درد، کسی کا غم، توجہ ہی نہیں ہے۔ میرے بھائی سب کچھ یہیں کا یہی رہ جائے گا، خدا کی عزت کی قسم سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ ہم تو بیچارے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ چھوٹا سا کفن، سادہ سا لباس پہنا کے دفن کر دیا جائے گا۔ انسان آیا تھا بے لباس تھا، جائے گا ایک تن پہ لباس سادہ سا لے کے جائے گا۔ یہ کچھ انسان لے کے جا رہا ہے، اور یہاں پر جب موجود ہے کیا کچھ سوچ رہا ہے۔ اپنے ذہن میں ایک وسعت پیدا کریں، دنیا کی محبت کو دور کریں، دنیا کی لالچ کمائیں، دنیا مال وسیع ہونا چاہیے، امیر ترین ہونا عیب نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوگا کہ امیر لوگ اپنے امیر ہونے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے، اپنی سخاوت کی وجہ سے، فراخ دلی کی وجہ سے، غریبوں کی معاونت کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔ جہنم کا جو انداز ہے نا، جہنم کے دروازے جو عام یہ دروازے اس طرح نہیں ہیں کھولے جائیں، بلکہ وہ نیچے سے اٹھایا جائے گا، نیچے پھینکا جائے گا، پھر اس طرح بند کر دیا جائے گا۔ یہ سلسلہ ہوگا۔ فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستون ہوں گے اس کے اندر، وہ آگ کے ستون ہوں گے، ستونوں کی طرح ان لوگوں کو ان ستونوں کے ساتھ باندھا جائے گا۔ یہ وہ آگ ہے، جہنم کی وہ ویل وادی ہے۔ ان 3 لوگوں کے تذکرے کے بعد اس عذاب جہنم کا تذکرہ ہوا۔ وہ 3 لوگ کون؟ تانا زنی کرنے والا، چھوڑ دیں کون غریب ہے، کون کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، ابن آدم ہے، اللہ کے محبوب کا امتی ہے، یہ سوچ کر ہم ہر کسی کو برابر محسوس کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ برتری کا معیار تقوی پر ہے، متقی آدمی ہے وہ برتر ہے، اس کو زیادہ عزت دینا یہ ایک الگ چیز ہے۔ باقی کوئی چھوٹا آدمی ہے، کوئی غریب آدمی ہے، کوئی جس طرح کے معاشرے کے اندر ہم نے قومیں بانٹ دی الگ الگ کر کے، ایک چودھری صاحب ہو گئی اور ایک سادہ عام قوم مسلی کہتے ہیں، حالانکہ مسلی عربی میں دیکھا جائے مسلی کا معنی ہوتا ہے نمازی، عربی لحاظ میں اس کا ہماری زبانوں میں کیا معنی ہے میرے علم میں نہیں ہے، تو لہٰذا اس طرح کی قوموں کے ساتھ بڑا عجیب ایک چودھری صاحب ہے اور اس قوم کا بندہ سامنے اس کے آ جائے، یہ تو خدا بنا بیٹھا ہوتا ہے، ایسا نہ کرے۔ ابن آدم وہ تیرا بھائی ہے یار، انما المؤمنون اخوہ کے تحت وہ تیرا بھائی ہے۔ تو تانا زنی کرنے والا، عیب جوئی کرنے والا، عیب تلاش کرنا، کانٹے نکالنا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے غلطی ہوتی ہے الگ طور پہ، وہ الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پہ میری ذات سے بھی ہمارے یہاں کئی بزرگ بیٹھے ہیں اس وقت بھی، بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ ہمیں بھی آگے سمجھاتے ہیں۔ خدا کی قسم خوشی ہوتی ہے یار، ہم آپ کے بچے ہیں ایک لحاظ سے، ہم کو یہ نہیں کہ اللہ معاف کرے، انبیاء اور ملائکہ معصوم عن الخطا ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے قرآن اور حدیث بیان کرتے ہوئے ممکن ہے کہ میری تحقیق غلط ہو، اور آپ میں سے کئی زیادہ مطالعہ رکھنے والے ہماری اصلاح فرما سکتے ہیں۔ ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے، کئی بزرگ بیٹھے ہیں جو بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہمیں آ کے سمجھاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں وہ سمجھائیں گے نہیں، وہ عیب جوئی کریں گے، وہ کانٹے نکالنے کی، مولوی صاحب کس طرح چل رہے ہیں، کس طرح بیٹھ رہے ہیں، کب آ رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، کیا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ پیار دیں ایک دوسرے کو، محبت دیں۔ ہم بھی کسی کی دیکھتے ہیں تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہاں بہتر انداز میں ایسے امام اور خطیب ہونے کے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ اپنائیں، یہ اس طریقے میں بڑا حسن ہے، بڑی خوبصورتی ہے، اور اسلام کی بھی یہی طبیعت ہے، اسلام کا بھی یہی مزاج ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، فرمایا جب بھی تم اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ نا، مواعظ حسنہ کے ساتھ، خوبصورت لہجہ، خوبصورت مزاج، خوبصورت طبیعت، مسکراتے ہوئے، خندہ پیشانی کے ساتھ، پیار محبت بھرے الفاظ میں کسی کی غلطی سے اس کو آگاہ کر کے اس کی اصلاح کرو۔
یہ طریقہ ہے. آپ دیکھیں اٹھا کے سیرت مصطفیٰ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کمال انداز تھا، کفار کو سمجھانے کا بھی. تو یہ طریقہ اپنے جو اسلام بتا رہا ہے. دعا ہے پروردگار مخلصاً انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.